تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إلى آخر صدق الله العظيم. تمام تعریف اس ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پاک پروردگار ہے. درود و سلام نازل ہو سرور کونین، آخری نبی، انتم نبی، آخری میسنجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس حیثیت سے کہ صاحب خانہ سے ایک خاص میں اپنے تمام مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں تہ دل سے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور آپ کی بگڑی کو بنائے اور ہر مشکل کو آسان کر دے. اس موقع پر جبکہ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کس کی اچھائی اور کس کی خوبی ہے، سماج کے ہر طبقے کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ چاپن اور راج گنج کے ہیں. چاپن کے تو مہمان ہیں، راج گنج کے میزبان ہیں، لیکن ان مہمان اور میزبان کے بیچ بھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ سپول سے، سمراہی سے اور مختلف جگہوں سے ان کے تعلق اور ان سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. چاہے وہ ہمارے بھائی قیصر ہوں یا ہمارے مکھیا قیصر صاحب ہوں یا نسیم اقبال صاحب ہوں جو متھلا ہاسپٹل کے ہیں، یا آفتاب بھائی ہوں جو موبائل گیلری کے ہیں، اور بالکل سامنے ہمارے ظہور بھائی بھی بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول کرے. جی جی ظہور بھائی کے ساتھ مکھیا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس موقع پر صرف چند لوگوں کا نام اس لیے لیا کہ سماج کے اور سوسائٹی کے ہر طبقے کے لوگ ہیں. علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، اور بعض لوگوں نے مجھے یہ بھی بتلایا کہ میں منگیر سے چل کر کے آیا ہوں. میں اس موقع پر صرف دو تین بات اتنی ہی دیر جتنی دیر کے مفتی نبی حسن صاحب مظاہری نکاح کی تیاری کر رہے ہیں اور ایجاب کرا لیں گے امام صاحب کے ساتھ. سب سے پہلی بات کہ کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، آپ کی ضیافت کا، آپ کے خوش آمدید کا، آپ کو ویلکم کرنے کا، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. نوشا بھی ماشاءاللہ ہم ہی لوگوں کے سب سے ہیں. ان کی بھی ایک خاص صفت ہے کہ خود ٹیچر ہیں اور سماج کے بچوں کو باہنر اور تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں. اس تعلق سے ان کے جتنے احباب ہیں وہ بھی پڑھنے پڑھانے والے ہیں. تو میں اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم ذرا غور کریں کہ اسلام کی کیا خوبی ہے اس کے اندر، اسلام کی کیا سچائی ہے اور اسلام نے اس موقع پر کیا بتلایا ہے. یاد رکھیے کہ اس موقع پر سب سے پہلے یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نکاح کا کیا مقصد ہے. میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لوگوں، چاند اور سورج بھی ایک نشانی ہے، یہ ہوا کا چلنا بھی ایک نشانی ہے، دن اور رات کا ہونا بھی ایک نشانی ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے کے لیے جوڑا بنایا ہے اور پھر ایک دوسرے کے دل میں مودت اور محبت پیدا کر دیتے ہیں. لوگوں، نکاح کا یہ مقصد ہے کہ انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو اس سے عفت کی، عصمت کی حفاظت ہوتی ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے. وہ
نکاح کا یہ مقصد ہے کہ انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو برائیوں سے بچ جاتا ہے اور سماج اور سوسائٹی ایک اچھے معاشرے کی تشکیل، ایک اچھا سماج بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس سماج میں، جس محلے میں لوگ وقت پر نکاح کر دیں تو وہاں برائیاں کم ہوتی ہیں۔ اس لیے نکاح کو پاک دامنی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ میں اس موقع پر بہت دعائیں دیتا ہوں اور آپ سب لوگ اسی کے لیے بیٹھے ہیں کہ زوجین کے لیے، دلہا دلہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں خوب برکت عطا فرمائے، ایک دوسرے کے دلوں میں مودت پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے دلوں میں الفت پیدا فرمائے۔ لوگوں، جاتے جاتے، چاپن ہم سے بہت قریب ہے، گاؤں گاؤں گھر گھر کو میں جانتا ہوں۔ ایک گزارش ہے، ماشاءاللہ چاپن میں کئی بڑے متحرک عالم ہیں، مولانا نظام الدین صاحب پیچھے بیٹھے ہیں لیکن ہیں بڑے صاحب بصیرت۔ کبھی موقع ملے تو جا کر کے ان سے ملیے گا، آپ ہی کے گاؤں کے ہیں، کہ بھائی ہم نکاح کی مجلس میں جاتے ہیں، نکاح میں پڑھاؤں کہ نکاح مولانا ضیاء اللہ ضیاء رحمانی صاحب پڑھائیں، نکاح مولانا نور الہدیٰ صاحب پڑھائیں، گاؤں کے امام صاحب پڑھائیں، قاری شمشیر صاحب پڑھائیں، کہ مولانا یوسف انور صاحب پڑھائیں، جن سے پڑھوا لیجیے۔ پورے نکاح کے اندر جس نکاح میں آپ شریک ہوں گے، قرآن پاک کی وہی آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت کے اندر نہ نکاح کا تذکرہ ہے، نہ مہر کا ذکر ہے، اور نہ میاں بیوی سے کوئی بات ہے۔ تو پھر کیا ہے لوگوں؟ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر سب کو کہتے ہیں کہ ڈرنا ہے۔ ہم بھی ڈریے، آپ بھی ڈریے۔ میری آپ سے ایک قریب گزارش ہے کہ خطبہ نکاح کے اندر جو قاضی صاحب آیت پڑھتے ہیں، اس آیتوں کا، ان آیتوں کا ترجمہ ذرا سن لیجئے گا موقع نکال کر۔ یہ آپ کی زندگی میں بڑی کارآمد ہوگی۔ اس کے معنی کو بھی سنیے، اس کے مفہوم کو بھی جانیے، تاکہ اس وقت ہم کو سننے کو ملتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بنیادوں پر ہمارے ظہور بھائی احتیاطی اور ان جیسے لوگ اس وقت میرے خیال سے سب سے زیادہ پنچایتی کا معاملہ اگر ہو تو میاں بیوی کے پنچایتی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دو گھر اس سے ٹوٹتے ہیں، دو سماج میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں علاحدہ ہوتا ہے۔ محترم جناب عالی شاہجہاں شاد صاحب بیٹھے ہیں، میری سمجھی سے ہمارے شبیر بھائی ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سماج کو جوڑنے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے میاں کو، بیوی کو اس موقع پر ضرور جاننی چاہیے کہ ایک دوسرے کے تئیں کیا حقوق ہے۔ یہ چند بے ترتیب باتیں کی جو میں نے آپ سے کہی۔ میں جناب قاری قیصر علی رانا جو ایک بڑا نام ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ابھی قاضی صاحب جی لوگ نکاح کی تیاری کر رہے ہیں، ایجاب کرا کر کے آئیں گے، پھر قبول۔ اس درمیان میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قاری قیصر علی رانا جو یہاں بیٹھے ہیں، ایک بڑے شاعر ہیں، پورے ملک میں وہ جا کر کے پڑھتے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ خوشی کے اس موقع پر خوب فائدہ اٹھائیے۔